فلسطین کا ایشو جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ جو ماضی قریب کے جو مہینہ ڈیڑھ مہینے کے واقعات آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مثلا ایک جو غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ دنوں وہ یہ ہے کہ سینکڑوں سال میں پہلی مرتبہ ہوا کہ مسجد اقصی سیل ہے. اور ایسا پہلے نہیں ہوا. 3 جمعے حالانکہ انٹرنیشنل لا کے مطابق یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ اسرائیل کی ملکیت نہیں ہے, یہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سیل ہے, اس میں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی, اس میں اعتکاف نہیں ہوا, اس میں تراویح نہیں ہوئی, اس میں عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی. اور جب آپ اس بات کو یعنی اس اقدام کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو ہے اسرائیل کا کہ ہم ڈیمالش کریں گے مسجد اقصی کو اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے, تو بات اس کی طرف جا رہی ہے. یہ غیر معمولی ہے. اور دیکھیں یہ ایک تو تیسرا حرم ہے, ہمارے لیے ایمان کا مظہر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کریں اللہ نہ کریں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو کہ ابھی ہوا ہے یعنی سیل ہوا ہے اور ڈیمالش کی طرف بات جا رہی ہے, تو بات یہاں پہ نہیں رکے گی. اس کے بعد براہ راست حرمین شریفین نشانے پر ہوں. تو یہ غیر معمولی واقعہ. اچھا آپ اس کو اس سے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات اس طرف جائے گی, اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں اسرائیل کا وجود کس لیے ہے. اسرائیل کا وجود اس لیے ہے کہ ہم ڈیمالش کریں گے مسجد اقصی کو, تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے, اور گریٹر اسرائیل نیل سے فرات تک تو حرمین شریفین براہ راست اس پہ ہیں. پہلا نشانہ مسجد اقصی ہے اور اس کے بعد دوسرا نشانہ حرمین شریف ہے. اور یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کانسپیریسی تھیوری میں کوئی سازش نظریات کی بنیاد پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو ہے سائنس کا. بھائی یہ بات پھر آپ اتنے کھلے انداز میں کہہ رہے ہیں تو جہاں پر ہونا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. دیکھیں وہاں تو بیچارے چیخ رہے ہیں. اب میں آتا ہوں ایک واقعہ ہی ہوا. دوسرا واقعہ ہوا یہ کہ فلسطینی ریاست ہے, اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا ہے. گزشتہ دنوں اسرائیل کے پارلیمنٹ نے لا پاس کی کہ پوری کی پوری ویسٹ بینک اسٹیٹ پراپرٹی ہے. اسٹیٹ پراپرٹی ہے پوری کی پوری ویسٹ بینک پیلسٹینین کا سو کال, جو کہ اس وقت یعنی ایک میونسپل کمیٹی سے بھی کم اختیارات والا جو ایک چھوٹا سا خطہ ہے اس کو بھی اسٹیٹ پراپرٹی ڈکلیئر کیا. اب 2 دن پہلے جو لا اسرائیل کا پارلیمنٹ نے پاس کیا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے پاس 10,000 سے زائد فلسطینی قیدی ہیں. اچھا. جس میں سے 410 سال سے کم عمر بچے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اس فلسطینی قیدیوں کو رکھنے کے بہت سے پرائس ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, فائنینشیل بھی, پولیٹیکل بھی, اور ریزسٹنس کے صورت میں بھی کہ جب یہ یہاں پہ ہیں تو وہاں ریزسٹنس. اس لیے انہوں نے لا پاس کی کہ اسرائیلی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کسی بھی فلسطینی قیدی کو پھانسی پہ چڑھائے. یہ لا پاس ہو گیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ سٹون ایج سے جب انسان نے اپنا سفر شروع کیا تہذیب کا, اس وقت سے جب جنگیں ہوتی ہیں انسانوں کے درمیان تو قیدیوں کو قیدی رکھا جاتا ہے. جب وہ قیدی ہو گیا اس کے بعد پھر وہ آپ کے پاس امانت ہے, اس کو پھر آپ لا کے مطابق ٹریٹ کرتے, اس کی زندگی آپ نہیں لے سکتے. لیکن پہلی مرتبہ یعنی یہ ایک ایسی غیر انسانی ریاست ہے, یہ ایک ایسی انسان دشمن ریاست ہے کہ اس نے قانون پاس کر دیا کہ کسی بھی فلسطینی کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے قیدی بناؤ اور پھانسی پہ چڑھاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی 2 دن پہلے ہوا. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف اس پہ ہوتی ہے کہ عالم اسلام میں کسی کو یہ احساس نہیں ہے, عامت الناس کو بھی نہیں ہے, اب آپ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی نہیں ہے, ایون ریلیجس لیڈرشپ کو بھی نہیں ہے, اور یورپ کے لوگوں کو ہے, یورپ کے لوگوں کو ہے, وہ اٹھ رہے ہیں.